اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے، یقیناً جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کا وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ اتنا زبردست ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کے حکم سے ضرور پوری ہوگی۔ سب سے زیادہ وظائف کے بعد جو کام ہے وہ دعا کا ہے۔ یہ وظیفہ آج والا ایمان اور یقین کا ہے، اور اگر آپ کو ایمان اور یقین حاصل ہو تو پھر دعا کریں کہ اللہ اس پر آپ کو استقامت دے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ میری امت کمزور ہو جائے گی، اس بات کا ڈر نہیں کہ پیسے ختم ہو جائیں گے، نہ یہ خوف ہے کہ بھوکی مرے گی۔ تو پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کس بات کا خوف ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا، خوف یہ ہے کہ ان کا یقین کمزور ہو جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھیں، اگر اعتبار نہ ہو تو گھر نہیں چلتا، تو اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کامل نہ ہو تو پھر بندہ مسجد نہیں آ سکتا، پھر اس کا دین نہیں چلتا۔ اگر اللہ پر معاذ اللہ یقین نہیں تو پھر دین کیسے چلے گا؟ پھر بندوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے اللہ کی نماز پڑھنا، اور اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے راہ خدا میں خرچ کرنا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا، یوں نہ کہا کر کہ یا اللہ چاہے تو دے، یا اللہ چاہے تو نہ دے۔ جب مالک سے مانگا کرو تو کہا کرو، یا اللہ تجھ سے مانگنا ہے، میں لے کے اٹھوں گا، تو مجھے دے گا۔ فرمایا جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اللہ تجھے جھولیاں بھر کے عطا فرمائے گا۔ اور میرے عزیز بھائیو، یہ بھی نہ دیکھا کریں کہ وہ کیسے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی وسیلے کا محتاج نہیں، ہاں وسیلے کو پسند کرتا ہے، لیکن میرا اللہ کسی بھی وسیلے کا محتاج نہیں، وہ بغیر وسیلے کے بھی عطا کر دیتا ہے۔ ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، تو دیکھیے اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، تو دیکھیے اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، قرآن پاک کو کھولیں اور اس کو پڑھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں اور چاروں جانب دشمن ہی دشمن ہے، جادوگر آ گئے، انہوں نے اپنے سانپ چھوڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اللہ میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے عصا کو پھینک دو۔ تو دیکھیے وہاں پہ تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یا اللہ ایک ہی عصا ہے اور اتنے سانپ ہیں، اگر بچانے کے لیے اس ڈنڈے کو بھی پھینک دوں تو کیا کروں؟ سانپ کو دیکھ کر ڈنڈے کو کبھی بھی پھینکا نہیں جاتا، بلکہ ڈنڈے کو قابو کیا جاتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا ذوق ہے، ایمان ہے، یقین ہے، لیکن انبیاء کرام کا ایمان ملاحظہ فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ڈنڈے کو پھینک دو، اے اللہ ڈال دے اپنے عصا کو۔ پہلے نہیں فرمایا کہ یہ بھی سانپ بنے گا، کہا بس تو ڈال دے۔ میں اور آپ ہوتے تو سانپ سامنے ہے اور ہم یہ کہتے کہ عجیب بات ہے کہ اس کو ڈال دو، صرف اسی سے تو دفاع ہو سکتا ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ اس عصا کو ڈال دو، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو ڈال دیا اور یہ سوچا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے تو میرے لیے بہتر ہوگا، اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے عصا کو ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو، اس عصا کو اژدہا بنا دیا۔ اب یہ دیکھیے کہ کبھی چھڑی بھی بہت بڑا اژدہا بنی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جناب موسیٰ نے ڈالا اور اللہ نے اسے اژدہا بنا دیا۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، مختصر یہ واقعہ سنانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ اللہ کی ذات پر یقین، اعتماد ہر چیز سے زیادہ ہمارا ہونا چاہیے، اور اللہ پاک سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یقین پر استقامت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو چلتے اپنے آج کی عمل کی طرف۔ اگر کوئی میرا بھائی بہن یہ چاہتا ہے کہ میری جو بھی حاجت ہو، یعنی میری جو بھی جائز قسم کی ضرورت ہو،
اس میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہ آئے اور وہ پوری ہو جائے آسانی کے ساتھ، بغیر کسی مشقت کے اور بغیر کسی بھاگ دوڑ کے۔ میری ضرورت اللہ پاک پوری کر دے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر ضرورت کے لیے کچھ نہ کچھ محنت تو کرنی پڑتی ہے، کوشش تو کرنی پڑتی ہے، لیکن جیسا کام ہو ویسے ہی مناسبت سے کوشش ہو۔ لیکن یہ نہ ہو کہ کام ہو چند دن کا لیکن اس کے لیے مہینوں اور سالیں لگ جائیں۔ انسان تھوڑا سا جلد باز ہے تو یہ بات پریشانی کے لائق ہوتی ہے کہ کام تھوڑا ہو اور وقت زیادہ لگ جائے تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ چھوٹا سا کام تھا اور مجھے کتنی بڑی مشقت اٹھانی پڑی، کتنی رسوائیاں اٹھانی پڑی، کتنے لوگوں کی منتیں کرنی پڑی۔ ایسا نہ ہو اور آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میری ہر جائز حاجت، ہر جائز خواہش کو آسانی کے ساتھ پورا کر دے، تو اس کے لیے آپ نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے اپنی جولیاں پلا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اے میرے اللہ، مجھے تکلیفوں میں، مجھے آزمائشوں میں، مجھے مشقتوں میں اور پریشانیوں میں مت ڈالنا اور میرے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمانا۔ یہ دعا آپ نے ضرور مانگنی ہے اس وظیفے کے بعد، کیونکہ ہر مشکل، ہر مصیبت اور ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے سوا اور کون ہے جو مشکلوں کو حل کرے اور جو پریشانیوں کو دور کرے، جو کسی کی مصیبتوں کو دور کرے؟ وہ ایک صرف اللہ کریم کی ذات ہے۔ اب اللہ چاہے تو کسی کے ذریعے سے مسئلے کو حل کروا دے، یا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسی بات ڈال دے اس طرح سے تیرا یہ مسئلہ حل ہوگا۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، جیسا معاملہ بھی چاہے۔ تو اس لیے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف دعاؤں کے ذریعے سے رجوع کرنا ہے۔ دعا بہت بڑی طاقت والی چیز ہے، اور دعا اتنی بڑی طاقت والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں تو مجھے قریب پاتے ہیں، میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور پھر ان کی دعاؤں کو پورا بھی کرتا ہوں۔ یعنی جو حاجت ہے وہ حاجت بھی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے کرم سے عطا کرتا ہے۔ اور جس آیت کا ترجمہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس میں اللہ نے کہا کہ میں قریب ہوں، لیکن کتنا قریب؟ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ میں تمہارے قریب ہوں۔ تو جو ذات اتنی قریب ہے تو اس کے لیے پھر کوئی چیز مشکل نہیں کہ وہ کسی کی پریشانی کو دور کرے۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام اللہ سے دعا میں مانگنا ہے۔ اپنے لیے مانگے، اپنے بچوں کے لیے مانگے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا مانگے۔ اور اس کے ساتھ سورہ توبہ کی آیت نمبر 129، حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد 100 بار اس کو پڑھنا ہے، اول آخر 7 بار، 11 بار، 21 بار، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے درود پاک پڑھیں۔ اور اسی طرح رات کو بھی عشاء کی نماز کے بعد یہ آیت مبارکہ آپ نے روزانہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ 3 بار، 7 بار، 11 بار، جتنا ہو سکتا ہے درود پاک ضرور پڑھیے گا، شروع میں اور آخر میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اے اللہ، میری ہر مشکل کو اپنی رحمت سے آسان فرما، میری ہر جائز ضرورت کو پورا فرما۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایسی کوئی مشکل نہیں آئے گی جو حل نہ ہو اس دعا کی برکت سے۔ اور یہ وظیفہ اتنا زبردست ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری زندگی آپ کے سبھی کام بنتے رہیں، آپ ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے، جو آپ چاہیں وہ آپ کا مقدر بنے، تو آپ اس کو لگاتار کرتے رہیں۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو جب چاہے آپ کو خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے کبھی کسی میرے بھائی بہن کو کوئی پریشانی ہے، لیکن یہ زندگی ہے، اگر کوئی آتی ہے تو پھر اس وظیفے کو پھر شروع کریں۔ یہ کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے، چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ اور یہ آیت بہت خوبصورت ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور اس کا معنی کم و بیش یہ بنتا ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں، اور وہ بڑے تخت کا مالک ہے۔ اور یقیناً یہ بات کنفرم ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ہماری پریشانیوں کو اس طرح ختم کرے کہ جیسے کبھی دنیا میں تھی ہی نہیں۔
اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ بات میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر اللہ چاہے تو ہمیں کبھی دنیا میں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئے ہی نہ۔ تو اسی لیے میرے بھائیو، اللہ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی ہر مشکل پریشانی کو ختم کر دے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمیں اتنی طاقت نہیں، ہمیں اتنا حوصلہ نہیں کہ ہم کسی بھی آزمائش پر پورا اتر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ آسانی کی دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی دے آپ کو آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ جائے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو رزق اللہ تعالیٰ بڑی آسانی کے ساتھ دے دیتا ہے، اور بہت سارے لوگ بہت سی مصیبتوں میں پڑ کر اور مشقتوں میں پڑ کر روٹی کماتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ جیون ساتھی، لائف پارٹنر جو وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جھولیوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے لیے ساری زندگی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی میرا بھائی بہن دعا مانگے تو اللہ سے یہ ضرور کہے کہ اے اللہ میرے لیے آسانی والا معاملہ طے کرنا، مجھے کسی مشکل میں مت ڈالنا۔ آپ اگر کسی مصیبت میں ہیں تو تب بھی اللہ کی ذات وہ ہے جو چٹکیوں میں، بلکہ اس سے بھی پہلے آپ کی ہر مصیبت پریشانی کو ختم کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو عطا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو نہ سوتا ہے اور نہ کبھی تھکتا ہے۔ اور آخر میں دعا ہے اللہ پاک، جو میرا بھائی بہن کسی مصیبت، کسی پریشانی کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا کرے۔ اور ایک چھوٹا سا اعلان، اگر کسی میرے بھائی بہن کی کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کی ہے، تو وہ اپنا اور اپنی والدہ کا صحیح نام، پیدائشی نام کمنٹس باکس میں لکھ دیں، اور ساتھ ہی اپنا مسئلہ بیان کریں تاریخ پیدائش کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا ان کے حساب سے جو سب سے بہترین وظیفہ ہوا، عمل ہوا، دعا ہوئی، مسنون دعا ہوئی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اپنے رب کی رحمت سے پورا یقین ہے کہ چند دنوں میں آپ اس کا اثر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو گے انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔